عمر کے نزدیک وہ بدبخت مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو حق کے ولایت علی کو تسلیم نہیں کرتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسبت رسالت مآب کے سبب مولائے کائنات کے ساتھ جو تعلق محبت ہے، اس کی سب سے بڑی مثال غدیر کے مقام پر ملتی ہے، جب میرے آقا نے مجمع صحابہ سے خطاب فرماتے ہوئے مولائے کائنات کا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں بس میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ یہ اعلان سننے کی دیر تھی، سیدنا عمر فاروق دوڑتے ہوئے آئے، مولائے کائنات کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلم، اے ابو طالب کے بیٹے علی، تجھے مبارک ہو، تو آج سے میرا بھی مولا اور تمام مسلمانوں کا مولا۔ اگر آپ لفظوں پر غور کریں تو محبت اور تعلق کی ایک عظیم جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ کریم آقا نے فرمایا، علی ایمان والوں کا مولا ہے۔ عمر نے حضور کی نسبت سے خدمت رسالت میں عرض کی، علی مسلمانوں کا مولا ہے۔ اب عمر اس پیغام کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ اور رہتی انسانیت کو یہ فکر دینا چاہتے تھے کہ جان لو، ایمان اعلیٰ درجہ ہے، اسلام ابتدائی درجہ ہے۔ عمر کے نزدیک وہ بدبخت مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو حق کے ولایت علی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ ساری عمر عبادت کرے، ریاضت میں پڑا رہے، مجاہدہ اختیار کرے، تقوی، خشوع، خضوع، ورع، طہارت کے ساتھ زندگی بسر کرے، ساری عمر پہلوؤں کو اللہ کے حضور اپنے بستروں سے جدا رکھے، دن میں روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، لیکن اس کے دل میں بغض علی ہے، عداوت علی ہے، شقاوت علی ہے، عمر کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ عمر اسے مسلمان تسلیم کرتے ہیں جو حق کے ولایت علی کو تسلیم کر رہا ہے۔ آپ کا یہ جملہ دنیا والوں کو یہ خبر عطا کر رہا ہے، بخ بخ لک یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلم، اے ابو طالب کے بیٹے علی، تجھے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور تمام مسلمانوں کا مولا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دائرہ ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، اور جو دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ علی المرتضیٰ کے حق کے ولایت کو تسلیم کرے گا، عمر کے فیصلہ کے مطابق پھر مسلمان کہلانے کا حق پائے گا۔